اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کا مہینہ مومن کے لیے حقیقت رحمت محبت میں اللہ پروردگار نے اپنا ساتھ بنایا ہے۔ جب مومن روزہ رکھتا ہے تو روزے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اگر دو میں سے ایک ہو تو وہاں اللہ نہیں ہوتا، اور جدھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا روزہ ہو وہاں یہ دو چیزیں ضرور ہوتی ہیں، ایک روزہ رکھنے والا اور ایک روزہ رکھنے والے نے جس کے لیے روزہ رکھا ہوتا ہے اللہ وہ۔ یہ ہے روزے کی حقیقت۔ اللہ کے ساتھ اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور اللہ کے بندے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ جب مومن روزہ رکھتا ہے تو یہ سحری رات ہوتی ہے۔ سحری رات میں عیب والا ہے اور اس کا عیب ہے۔ عیب والا تو ضرور ہے لیکن یہ ہے مومن۔ مومن جب روزہ رکھنے کے لیے اٹھتا ہے تو کھاتا ہے پیتا ہے، عیب جتنے بھی ہے وہ پورے کرنے کی سے اجازت بھی ہوتی ہے، اور مومن ہونے کے ناطے یہ سارے عیب پورے بھی اللہ کے حکم میں کرتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ کافر مشرک بھی یہ سارا کچھ کرتا ہے لیکن اللہ کے حکم میں وہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ہے یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ کا بندہ ہے، وہ جتنی بھی سہولیات اسے ملتی ہے سارا کا سارا کچھ جو اسے ملتا ہے وہ گورنمنٹ کے آرڈر میں ملتا ہے۔ دوسرا بھی اسی گورنمنٹ کا بندہ ہوتا ہے لیکن وہ سارے کا سارا جو رکھتا ہے نا حکومت کے آرڈر والا نہیں ہوتا۔ جب بھی گورنمنٹ دیکھتی ہے اسے پکڑ لیتی ہے کہ آؤ بھئی آرڈر دکھاؤ۔ بس اتنا فرق ہے کہ جب گورنمنٹ کا بندہ ساری چیزیں استعمال کرتا ہے تو وہ آرڈر میں ملی ہوتی ہیں، ایسے ہی جیسے مومن کو یہ سارا کچھ جو عیب ملا ہوا ہے یہ اللہ کے حکم میں وہ پاتا ہے۔ کافر مشرک جو ہوتا ہے وہ بھی یہ عیب سارے کرتا ہے، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے مباشرت بھی کرتا ہے، جیتا بھی ہے مرتا بھی ہے، سارے عیب کرتا ہے، لیکن وہ اللہ پروردگار کے حکم میں نہیں یہ سارا کچھ کرتا۔ مارا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، مجرم ہوتا ہے، لعنتی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ مومن جب پھر اٹھتا ہے سحری میں اس نے روزہ رکھنا ہوتا ہے تو سارا عیب ہی عیب ہوتا ہے۔ پھر دن ہوتا ہے اور یہ روزے میں ہوتا ہے، پہلے عیب بھرا ہے اور اللہ کے حکم میں ہے، روزہ رکھ رہا ہے سحری کھا رہا ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے عیب میں ہے لیکن اللہ کے حکم میں ہوتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، عیب میں روزہ رکھتا ہے، عیب والا ہوتا ہے۔ پھر صبح ہو جاتی ہے، اب کھاتا بھی نہیں ہے اپنے اختیار میں، پیتا بھی نہیں ہے اپنے اختیار میں، مباشرت بھی نہیں کرتا اپنے اختیار میں، اپنے اختیار سے اپنے سارے عیب چھوڑ دیتا ہے۔ کس کے لیے چھوڑتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب اس کے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہ ہو، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے لیکن جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ والا ہو کے اللہ والا نہیں ہے۔ اللہ نے اسے پیدا کی ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کا رب ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ سارا کچھ اس کا ہے، لیکن سارا کچھ ہو کے بھی اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، اپنے علم میں ہر جگہ موجود ہے، لیکن کافر کے ساتھ نہیں ہے، مشرک کے ساتھ نہیں ہے، اور جس نے روزہ نہیں رکھا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ بھئی اللہ اگر کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے تو اللہ اکیلا تھا کہ بے عیب ہے، اور یہ اکیلا ہے تو عیب بھرا رہ گیا، عیب بھرا رہ گیا، اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی ماری ہے۔ اتنا تو نہ کرتا کہ رمضان مبارک میں سے اللہ کا ساتھ ملتا تھا، اللہ کا ساتھ لے کے تو بے عیبی اختیار کرتا۔ اللہ پاک کو یہ اس کی ادا پسند ہے، اللہ خود چاہتا ہے یہ بے عیبی پسند کرتا، بے عیب اللہ اس کے ساتھ ہوتا
تو بے عیبی کدھر رہ جاتی؟ عیب کدھر رہ جاتا ہے؟ بے عیبی ختم ہو جاتی۔ اب جب یہ اکیلا ہوتا ہے تو عیب بھرا ہوتا ہے، اور جب یہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو عیب مٹانے والا اس کے ساتھ ہوتا ہے، روزہ اس کا پورا ہو جاتا ہے۔ اور جس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، اکیلے کا اکیلا ہی ہے، تو روزہ تو اس نے رکھا ہی نہیں ہے۔ اور اگر اکیلا اللہ ہی ہے، یہ ہے ہی نہیں، تو روزہ تو اسے ملا ہی نہیں ہے۔ روزہ تو اسے ملا ہے نا جسے اللہ اپنا ساتھ دیتا ہے اور اپنے اللہ کے ساتھ کو لے لیتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔